یہ تو ایک طالب علمانہ ایک سبق سنانا ہوتا ہے علماء حضرات کو. تکبر کی تعریف اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مذموم ہونے، اس کے مذمت کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت انداز سے اس کی ایک جامعیت کے ساتھ تعریف بیان کر دی کہ تکبر ہوتا ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے افضل اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا. اگر صرف اپنے آپ کو افضل سمجھیں، حقارت سامنے موجود نہ ہو تو اس کو عجب و خود پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. لیکن جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو پھر یہ تکبر بن جاتا ہے. اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی مذمت ہے. جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو یہ وصف تکبر کی بنا پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ تکبر جو ہے وہ کفر تک پہنچاتا ہے، انتہائی قابل مذمت. اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب یہاں اگرچہ کفار کے حق میں آیت نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا نبی کریم کو انبیاء علیہ السلام کے سامنے یا اللہ کے احکام اور کتاب اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے. لیکن جو عام تکبر ہے ایک مسلمان کو کمتر حقیر سمجھنا، اس سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وصف ناپسندیدہ ہے. اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عربوں کو کہ وہ ان کے بڑے سردار جو تھے وہ بڑے بڑے جبے لے کے چلتے تھے، کچھ تو پیچھے اٹھا کے چلتے تھے اور کچھ زمین پہ گھسٹ کے چلتے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز بالکل پسند نہیں تھا. تو آپ نے پھر ٹخنے کھولنے کا حکم دیا. اس کا مطلب ہے یہ وہ وصف غلیظ ہے جس کو نبی کریم ناپسند فرمایا. قبل از اسلام بھی ایک کبر کی علامت کہلاتی. جی ہاں بالکل، وہ کبر کی علامت تھی، لیکن وہ اس کو قابل مذمت نہیں سمجھتے تھے بلکہ قابل فخر سمجھتے تھے. جیسے آج کل بہت سارے ایسے، میں نشاندہی نہیں کرتا ہوں کہ بہت سے شعبے والے ناراض ہو جائیں گے کہ وہ اپنے مثلا کسی نے انڈر ورلڈ میں اگر 100 قتل کر دیے تو وہ بہت بڑا مقام مرتبہ حاصل کر لی، 100 مرڈر کیے ہیں اس نے، تو وہ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں. اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت متکبرین چیونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے. اور ایک میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ متکبرین پر جنت حرام ہے، یعنی اولاً حرام ہے. اگر صاحب ایمان ہے، حالت ایمان میں رخصت ہوا ہے تو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کو جہنم میں ڈالے گا، پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اولاً اس پہ براہ راست جنت حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ بہت اچھے مقرر ہیں، آپ کو اللہ نے اور کوئی مقام و مرتبہ دیا ہے، اور خاص طور پہ میں نے دینی حوالوں سے ذکر کیا. اب اس پہ یہ عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جانا اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کہ شاید اب میرے لیے تو جنت کے راستے آسان ہوگا، یہ پھنسے گا، فلاں پھنسے گا، فلاں پھنسے گا، نہیں، ہاں میں تو نکل جاؤں گا. لیکن یہ شیطان بھی بہت بڑا صاحب علم تھا، وہ بھی پہلے بہت بڑا صاحب تقویٰ تھا، وہ فرشتوں میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین سے آسمان تک پہنچایا کہ اس کو لے آؤ. باقی جنات کو بہت سو کو مارا گیا، لیکن یہی وصف تکبر لے ڈوبا. تو اس لیے مجھے بھی خوفزدہ رہنا چاہیے، اور بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو علمی لحاظ سے یہ حافظ قرآن ہے، یہ اور کوئی نعمت عطا فرمائی، جیسے صاحبزادگان خاص طور پہ جو ہے نا، یہ مجھے بہت خوف رہتا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور جو اللہ نے ان کو آستانے عطا فرمایا ان کو رشد و ہدایت کا سلسلہ بنا کر اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے. میں نے دیکھا اتنا سا یوں ٹچ کریں گے اور بعض اوقات تو بیچارہ غریب ہاتھ پھیلائے گا، یوں کر کے نکل جائیں گے. یہ رویہ درست نہیں ہے. امیر کو نہیں چھوڑتے، امیر سے تو جھک کے ملتے ہیں. ساری آرزن کی ساری کا جو اظہار ہے وہ تو اسی مقام پر تو ہوگا. تو یہ بہرحال مناسب چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے.